السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الصبر کی آج حدیث نمبر 51 ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابن مسعود یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستکون بعدی، بے شک کہ تم میرے بعد اس طرح کی چیزیں پاؤ گے، اثارت و امور، اس طرح کے آثار یا کام دیکھو گے، تنکرونہا، جس کا تم انکار کرو گے۔ قالو، صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ فما تأمرنا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تؤدون الحق الذی علیکم، آپ کے ذمے جو حق ہو وہ آپ ادا کر دیں، وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو حق تمہارا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال کرو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہمیں جو مسائل سمجھ آ رہے ہیں وہ یہی کہ حالات کسی بھی طرح کے ہوں، آپ کا کوئی حق بھی اگر کھا رہا ہے یا آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے یا کوئی پاورفل آدمی آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا حق ادا نہیں کرتا، تو آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرنا ہے۔ اسی لیے امام صاحب اس حدیث کو باب الصبر میں لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث سے جو اس حدیث میں ایک لفظ بولا گیا اثارتن، یعنی کہ آپ کی موجودگی میں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی اچھے کی موجودگی میں اپنے رشتہ دار کو ترجیح دے دینا کسی عہدے کے لیے، یا اس طرح کی کہ کسی حقدار کا حق توڑ کر دوسرے کو اس پوسٹ پہ یا اس عہدے پہ یا اس ذمہ داری پر اس کو لگا دینا، یا اپنے اقربا میں سے، رشتہ داری میں سے نااہل ہونے کے باوجود بھی اس کو بڑا کر دینا یا اس کو سرپرست بنا دینا، یہ بھی اس حدیث کا اثراتم اس کا معنی ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر اس طرح اولاً کرنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ہی کہ میرے بعد اس طرح کے کام ہوں گے، تو جب یہ ہوں تو ان پر صبر کرنا ہے، نہ کہ بغاوت کرنی ہے یا کسی کو اکسانا ہے یا غصے کا اظہار کرنا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور اہم مسئلہ جو واضح ہو رہا ہے وہ بعدی، نبی علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، ستکون بعدی، میرے بعد دیکھو گے۔ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ آج اس وقت ہمارے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود اپنی ذات سے موجود نہیں ہیں، البتہ تعلیمات جو اللہ نے ہم تک پہنچائی ہیں وہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے اللہ کے ہاں عالم برزخ میں یا دوسری زندگی میں وہاں ہیں۔ تو ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے، اور اس کی دلیل بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 52 وعن ابی یحییٰ السید بن حضیر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو یحییٰ السید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رجلا، کہ ایک آدمی من الانصاری، انصار سے، قالا، اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، الا تستعملنی کما استعملت فلانا، کہ آپ میرے سے اس طرح کام کیوں نہیں لیتے یا وہ مجھے وہ عہدہ کیوں نہیں دیتے جس طرح وہ فلاں کو دیا ہے، یا جس طرح فلاں سے وہ آپ کام لے رہے ہیں، عامل ہے وہ۔ فقال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انکم ستلقون بعدی اثرتا، بے شک تم میرے بعد ایسے لوگ پاؤ گے جو کسی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، فاصبروا، جب یہ دیکھو تو صبر کرو، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے مل لو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہی الفاظ، ستلقون بعدی، میرے بعد، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اور اس حدیث میں بھی وہی الفاظ ہیں کہ دوسرے کو سبقت دی جائے گی۔ اور اس حدیث میں جو ایک چیز الگ ہے وہ یہ کہ انسان کو، بندے کو بذات خود کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ممانعت کی ہے، منع کیا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی انسان اپنے لیے خود بڑا عہدہ مانگے یا اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرے۔ ہاں، البتہ اس کی دانائی، اس کی معاملہ فہمی، سمجھداری ایسی کہ عام ہو، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح جو کوئی کسی عہدے پر ہو تو اس کا حق اس کو ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس میں اس کو حق تلفی کرنی چاہیے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا حوض کوثر پر موجود ہونا یہ بھی جنت اور جہنم کا ہمیں بتلاتا ہے، اور حوض کوثر کی موجودگی بتاتا ہے۔ حوض کوثر میں اس طرح کا شراب ہوگا، اس طرح کا پانی ہمیں پلایا جائے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہمیں پلایا جائے گا، جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ صرف ان کو نصیب ہوگا جو اطیع اللہ اطیع الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان کی تعلیم پر رہتے ہوئے اپنی زندگی میں جتنے بھی مشکلات یا مصائب ان کو آتے ہیں اس پر صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منہج پر رہ کر صحیح سمجھ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تعلیمات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس مختصر سی زندگی کو اور 5-6 فٹ کے قد کو اسلام کے دائرے میں، تعلیمات اسلامیہ میں، شرعیہ تعلیم میں رکھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وباللہ التوفیق۔